परवरदिगार ने इस दुनिया को बनाया, वो हमारा मालिक, वो हमारा खालिक, कि इस दुनिया के अंदर तमाम मखलूक़ात के अंदर ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और बड़े फ़ख्र से उसने ये कहा कि ये इंसान मेरी तख्लीक का शाहकार है, भी एहसन तकवीम, कि मैं इसका खालिक हूँ। औलाद आदम की तारीफ़ की, कुरान में ये कहा कि नेमतें जो हैं वो तुम्हारे लिए हैं, बस तुम्हारा काम ये है कि मेरा ज़िक्र करो, मेरी इबादत करो, और किस रास्ते से मुझ तक पहुँचते हो उसको समझते हुए मुझ तक पहुँचो। जहाँ पे इंसान को तख्लीक किया वहीं पर और भी बहुत सारी मखलूक़ात को खल्क़ किया, और उसके अंदर निज़ाम शमसी कि हर शय, हर मखलूक सवाए इंसान के जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो बड़े ऐसा तरीके से निभा रहा है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि शहद की मक्खी जो है वो मकड़ी की तरह जाला बुन दे। ऐसा भी नहीं हुआ कि मकड़ी जो है वो शहद देने लगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सूरज चांद को जाके पकड़ ले, चांद जो है वो सूरज को जाके पकड़ ले। चांद के रास्ते मुकर्रर किए, सूरज की मंजिलें मुकर्रर की, और कहा कि सूरज अपने मुकर्ररा मंजिल रास्तों के ऊपर चलता हुआ, कि सूरज अपने वक्त पर निकल रहा है, कि हर शय दुनिया की जो है, जो उसकी ड्यूटी है वो अंजाम दे रहा है। जो फरिश्ता रकू में है वो रकू में है, जो फरिश्ते सजदे में है आज तक उन्होंने सर उठा के नहीं देखा कि कायनात में हो क्या रहा है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि सजदे में रहें। कि हर शय अपने अपने काम कर रही है, अपनी अपनी चीज़ों को अंजाम दे रही। लेकिन इंसान ऐसा है जो मालिक और खालिक की एक ऐसी तख्लीक है कि जो कभी जालिम भी हो जाता है, कभी मोहब्बत भी करता है, कभी तेरा रवि का शिकार भी हो जाता है, कभी भटक भी जाता है। कि इंसान के वजूद में, जिस्म के अंदर भी उसने, खालिक ने ऐसे अज़ाब पैदा किए कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आँख जो है वो सूंघने लगे, या नाक जो है वो देखने लगे, कान जो है वो खाने लगे, ज़ुबान जो है वो दौड़ने लगे। तो हर शय अपने अपने मुताबिक चल रही है और अपना काम कर रही है। लेकिन इंसान के दिमाग में जो अक्ल खालिक ने दे दी है वो एक ऐसी अक्ल है कि जो इंसान को कभी ये तसव्वुर दे देती है कि हम किसी पे कब्जा कर लें, हम किसी को कंट्रोल कर लें, हम वक्त के खुदा बन जाएं। अब मिसालें बहुत सारी हैं, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो फ़िरौन हो, या कोई वक्त का यजीद हो, कोई भी हो सकता। कि कभी हैवान ने भी ये तसव्वुर नहीं किया कि मैं इंसान बन जाऊं, कभी जानवर के अंदर भी ये सिफ्त नहीं रखी कि मैं इंसान बन जाऊं। लेकिन इंसान के अंदर एक ऐसी शय है कि जब वो अपने नज़रिए से, अपनी सोच से और अपनी रूहानियत की कम इल्मी से पस्ती के दर्जों पे जाता है, तो वो दरिंदा भी बन जाता है, वो हैवान भी बन जाता है, और खुदा बनने की कोशिश करता है। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए परवरदिगार ने अंबिया को भेजा कि वो इंसान को आदाब बंदगी सिखाएं, वो तरबियत दें कि उसने आँख का इस्तेमाल कैसे करना है, उसने ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करना है। इल्म हासिल करने के बाद अपनी अक्ल का इस्तेमाल कैसे करना है, कि अगर उसके कदम उठें तो किस रास्ते पे उठें। कि ये माथा इंसान का ये गरूर और तकब्बुर की अलामत ना हो, ये परवरदिगार के आगे सर झुकाने की अलामत, उसी के सामने झुके।
تو اسی چیز کو پروردگار آداب بندگی سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا. امامت کے بعد اولیاء کرام کا سلسلہ. اور ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہم اس خطے میں آباد ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا فیض اولیاء کرام کی صورت میں ایسا ہے کہ دشمن اگر ہم پہ کوئی بری نگاہ ڈالنا بھی چاہے تو ان کے دعاؤں سے اور ان کی برکتوں سے وہ چیزیں ٹل جاتی ہیں. یہ پورا کا پورا بیلٹ، آپ چاہے اجمیر شریف چلے جائیں، آپ چاہے عبداللہ شاہ غازی چلے جائیں، آپ چاہے لال شہباز قلندر چلے جائیں، آپ چاہے بری امام سرکار چلے جائیں، یا آپ لاہور داتا کی نگری میں چلے جائیں، یا اس کے ساتھ آپ حضرت میرا حسین زنجانی کی نگری میں چلے جائیں، کہ یہ کہ جب کبھی بھی دشمن کہیں پہ حملہ کرتا ہے تو لوگ سب سے پہلے بھاگتے ہیں. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں، یہ وہ درگاہیں ہیں جو جہاں ہیں وہیں پہ رہتی ہیں. یہ اپنا فیض دینا بند نہیں کرتی. یہ تربیت اور آداب بندگی سکھانا بند نہیں کرتی. اور اسی طرح جب انسان دو نظریوں میں بٹ جائے تو پروردگار ایسی ہستیوں کو بھی بھیجتا ہے کہ جو انسان کی بٹی ہوئی سوچ ہو یا نظریات ہوں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا صبر، استقامت، لگن، جستجو دیکھ کر پروردگار ان کے خلوص کو قبول کر لیتا ہے. اور دور حاضر کے اندر، زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ دور حاضر کے اندر ہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اس مقصد کے لیے لڑ رہا تھا، اس نظریے کے لیے لڑ رہا تھا، اس سوچ کے لیے لڑ رہا تھا، مسلمانوں کے لیے لڑ رہا تھا، پاکستانیوں کے لیے لڑ رہا تھا. وہ قائد اعظم بننے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا. تنقید کرنے والوں نے تنقید، لیکن وہ چلتا جا رہا. روکنے والوں نے روکا، لیکن وہ بڑھتا جا رہا. سمجھانے والوں نے سمجھایا، اور وہ سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. فتوے لگانے والوں نے فتوے لگائے، اور آج وہ دن ہے کہ وہ جو شخص جو قائد اعظم بننے کی جستجو میں نہیں تھا، اور آج لوگ کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے. اللہ اکبر، یا رسول، یا علی. تو دور حاضر کے اندر اللہ نے ہم پہ یہ مہربانی کی کہ تنقید کرنے والے دل سے اتر گئے، اور محنت کرنے والا، راستہ دکھانے والا دلوں میں بس گیا. اور اس کی محنت، اس کے لگن اور اس کی استقامت کو ایسے قدرت نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ سے یہ کام کروایا کہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم سے جو ڈیوٹی لی، ہم شکر گزار ہیں کہ 27ویں کی شب تھی، 27ویں رمضان کی شب تھی کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ ایک ملک بارز وجود میں آیا ہے جس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. آج وہ آئے، انہوں نے بنایا. کسی چیز کو بنانا ظاہری طور پہ مشکل ہے. بہت سارے لوگوں کا خون گیا ہے، بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے. یہ تو ان خاندانوں سے، ان ہستیوں سے پوچھیں کہ جن کے بڑے بزرگ اس وطن کو حاصل کرنے میں شہید ہو گئے. تو بنانے کے اندر جو محنت تھی، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو قائم رکھیں، اس ملک کو قائم رکھیں، آپس میں اتفاق سے رہیں، پیار محبت سے رہیں. آپ چھوڑ دیں آپ کسی بھی سوچ کے مالک ہیں، لیکن ہم سب پہلے پاکستانی ہیں. میں دنیا میں جاتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ گھومتا ہوں، کبھی کسی نے میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس فکر کے مالک ہیں. جب نام پاکستان کا آتا ہے اور دوسرا بھی پاکستانی ہو
چاہے وہ جارج ہو یا اسٹیفن ہو یا کوئی بھی ہو، یا وہ کمار ہو اور پاکستانی ہو، تو ایسے بغل گیر ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی اپنا آ گیا۔ تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اس پرچم کے نیچے ہم سب اکٹھے رہیں، پیار سے رہیں۔ یہی تربیت محمدی ہے، یہی تربیت امامت ہے، اور یہی تربیت اولیاء کرام ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑنا، پیار محبت سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ تو آج کے نوجوان ماشاءاللہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب ضرور آزادی منا، لیکن وہ جو طوفان بدتمیزی ہے وہ ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہے، اور وہ جو تکلیف ہے جو دوسروں کو دیتے ہیں ہم لوگ اس آزادی کے نام پہ، جو ہمیں سڑکوں پہ ملتی ہے، خدا را اپنے والدین کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں میں آپ کو پالا ہے، اور کس طرح آپ ہتھیلی پہ اپنی جان لے کے گھوم رہے ہیں باہر۔ تو ہمیں آزادی منانی ہے اللہ کا شکر ادا کر کے، ہمیں آزادی منانی ہے 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے۔